الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے. جو اس نے ہمیں ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے دیا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گمراہیوں میں پڑی ہوئی انسانیت کو جس تک ہدایت پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے حق جاننے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. قرآن کریم نے وہ راستہ دکھایا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ ہدایت کرتا ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے، یہ روشنی ہے. آپ قرآن شریف اٹھائیں، قرآن کریم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ گمراہی کے جتنے راستے ہیں یا گمراہی کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں ان سب راستوں کو قرآن کریم نے بند کر دیا. ان راستوں کی حقیقت کو بتایا، اس میں جو خرابی ہے وہ بتایا، اور اس کے اندر اس خرابی کا جو جواب ہو سکتا ہے قرآن نے اس کو بھی واضح کیا. عجیب عجیب انداز قرآن کے ہیں. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو گمراہی سے، تاریکیوں میں سے، اندھیریوں میں سے نکالے اور روشنی اور ہدایت کی طرف لے جائے. یہودیوں کی اپنی گمراہیاں تھیں، عیسائیوں کی اپنی گمراہیاں تھیں، مشرکین کی اپنی گمراہیاں تھیں، آتش پرستوں کی اپنی گمراہیاں تھیں، ستاروں کو ماننے والوں کی اپنی گمراہیاں تھیں، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کی اپنی گمراہیاں تھیں. طرح طرح کی گمراہیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور قرآن نے ہر ایک کے گمراہ ہونے کو بتایا اور اس کا کیا صحیح حل ہو سکتا ہے، کیا صحیح جواب ہو سکتا ہے، اس کو بھی واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم کلام ہمیں عنایت فرمایا ہے جس میں اللہ نے ہدایت بھی رکھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھ دیا. کہ قرآن کریم سب سے زیادہ یقینی شفا دینے والا ہے تمام بیماریوں کا. اس میں کینسر کا مرض جتنی خطرناک بیماری کا بھی علاج ہے.
اس میں بخار کا علاج ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اس میں جسمانی کمزوریوں کا علاج ہے، دل اور دماغ کا علاج ہے۔ قرآن پورا کے پورا شفا ہی شفا ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دے دی، قرآن سن کر دے دی۔ جو عربی داں تھے، عربی زبان جانتے تھے، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ وہ قرآن کی مٹھاس اور قرآن کی چاشنی اور قرآن کی حلاوت اور قرآن کے اندر بیان کی ہوئی سچائیوں کو سن کر ہی سرنڈر ہو جاتے تھے۔ ما سمعنا، ہم نے تو ایسا قرآن سنا ہی نہیں۔ انسان تو انسان، جب جنات نے قرآن سنا تو انہوں نے بھی کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو بڑا عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ جنات بھی ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف بھی بھیجے گئے اور جنات کی طرف بھی بھیجے گئے۔ آپ نے اپنا پیغام جس طرح انسانوں کو پہنچایا، اسی طریقے سے جنات تک بھی پہنچایا۔ ان میں بھی مسلمان ہیں اور ان میں بھی کافر ہیں۔ تو بہت سارے لوگ قرآن سن کر ایمان لے آئے اور بہت سارے لوگوں نے قرآن کو سمجھ کر ایمان قبول کر لیا، کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے اور مادیت کے اور دنیا کی گہرائیوں میں اور آفاق کی بلندیوں کے اندر وہ پہنچ کر تحقیق کرنے والے تھے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے تھے جو ان سے حل ہی نہیں ہوتے تھے۔ پھر کسی نے قرآن کی کوئی آیت بتا دی کہ دیکھو ہمارے قرآن میں تو یہ پہلے سے بیان کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کے اندر وہ چیز دیکھا اور اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا تو ان کے دل میں یہ یقین آ گیا کہ یہ تو خدا کا ہی کلام ہو سکتا ہے، وہ ایمان لے آئے۔ بہت سارے لوگوں نے مختلف مذاہب کی تحقیقات شروع کی، ان کا مطالعہ شروع کیا اور آخر میں آ کر ان کے مطالعے کی سوئی اسلام پر آ کر رک گئی۔ اسی قرآن کو پڑھ کر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، دعویٰ کیا کہ اس سے زیادہ سچا کلام اور اس سے زیادہ صحیح مذہب کوئی نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ دنیا کے اندر غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد اور بہت تعلیم یافتہ لوگ، بڑے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اسلام میں اسی طریقے سے آئی ہے۔ کچھ تو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور اسلام کے ہی دامن میں انہوں نے پناہ لے لی۔ تو یہ قرآن کا جو ہے وہ معجزہ ہے، اللہ نے ایسا کلام ہمیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شفا رکھا ہے۔ آج عام طور پر ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اور خاندانی طور پر مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اسی کی شکایت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں بیان کی ہے کہ کل قرآن اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرے گا کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مجھے پڑھا ہی نہیں، انہیں قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا، یہ کبھی اٹھاتے نہیں تھے، انہوں نے میری تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تو قرآن اپنی شکایت درج کرے گا، اور قرآن کی شکایت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مردود نہیں کریں گے، اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان ہوتا اور اس کو کلمہ پڑھایا جاتا تو سب سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دیتے، قرآن سیکھو،
ساری بنیاد تو اسی پر ہے. نماز جو فرض ہے وہ تو قرآن کی صحت پر موقوف ہے. اگر یہ صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. قرآن کے وہاں پر حلقے لگتے, قرآن کے معلمین ہوتے, اور سب سے اونچا مقام ان حضرات کے نزدیک ان لوگوں کا ہوتا جو قرآن کریم کے پڑھانے والے ہوتے, جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گئے. کیا پڑھاتے ہیں؟ اچھا حافظ جی ہیں, مکتب پڑھاتے ہیں. اور اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں الذین یعلمون الصبیان القرآن, کہ قرآن میں جو یہ آیا ہے کہ علماء ربانیین, الذین یعلمون, کہ بھئی وہ لوگ جو علماء ربانیین ہیں, بہت بڑے درجے کے اللہ والے علماء, وہ کون ہیں؟ تو اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر قرآن کے گزرے ہیں, ان سے بڑا مفسر قرآن کا کوئی نہیں گزرا حضرات صحابہ میں اور بعد میں بھی. وہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ حضرات ہیں جو چھوٹے بچوں کو, مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ علماء ربانیین ہیں. اتنا بڑا درجہ ان حضرات کے نزدیک قرآن کریم پڑھانے والے لوگوں کا تھا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا رکھا ہے؟ شفا رکھا ہے. ہر بیماری کا علاج قرآن کریم کے اندر ہے, بشرطے کہ اتنے اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے, اتنے اعتماد کے ساتھ اس کو عمل میں لایا جائے. اللہ ساری بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں. سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. جیسے تو پورا قرآن ہے. سورہ علم نشرح دل کی بیماریوں کا علاج ہے. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ علاقۂ سندھ میں, جب پہلے ہندوستان پاکستان بنا بھی نہیں تھا, ہندو بھی رہتے تھے, مسلمان بھی رہتے تھے, ساتھ ہی میں رہتے تھے. تو تعلقات بھی اچھے ہوا کرتے تھے. دو چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں, دو بچیاں آپس کی دوست تھیں, اسکول میں بھی ساتھ میں جاتی تھی اور ایک دوسرے کے گھر میں جا کے ہوم ورک بھی کیا کرتی تھی. تو وہ ہندو بچی جو تھی وہ بڑے پکے ہندو تھے, اور مسلمان بھی اپنے اعتبار سے پکے تھے, دیندار تھے. تو وہ بچی جو ہے وہ مسلمان کے گھر پہ آ کے جو ہے وہ اپنے ہوم ورک وغیرہ کرتی تھی. اچھے تعلقات تھے, دونوں گھرانے میں بھی اچھے تعلقات تھے. بارہ اسی طرح سے چلتا آ رہا تھا, یہاں تک کہ اس مسلمان بچی کی والدہ جو عالمہ بھی تھی اور تھوڑا اسلامیات وغیرہ بھی اس نے پڑھا تھا, اس نے اپنی بچی کو قرآن پڑھانا شروع کیا. اب یہ ہندو بچی بھی دیکھتی تھی کہ میری سہیلی کیا پڑھتی ہے. اس نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں یہ پڑھوں. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم کو یہ پڑھنے کے لیے پہلے نا ایک کلمہ پڑھنا پڑے گا. بہرحال اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو پڑھایا. بچپنے میں اس نے پڑھ لی. اس کے بعد مسلمان بچی کا قرآن شروع ہوا تو الحمدللہ ہندو بھی پڑھتے پڑھتے وہ بچی, اس نے بھی قرآن شریف پڑھنا شروع کیا, اور یہاں تک کہ اس کا قرآن بھی ختم ہو گیا. بچیاں بڑی ہو گئی. اور اسی دوران اس ہندو لڑکی نے وہاں رہتے رہتے نماز پڑھنا شروع کر دیا, اور چھپ کر اپنے گھر پر بھی اس نے یہ عمل شروع کر دیا. گھر والوں کو کسی کو پتا نہیں تھا, اور ماحول بھی اس وقت ماشاءاللہ اچھا تھا. کوئی اتنا زیادہ فتنہ اور فساد والا جیسے آج ماحول بنا دے گا ویسا تھا نہیں, کہ مسلمان کو بھی نماز پڑھنا مشکل کیا جا رہا ہے, ویسا ماحول نہیں تھا. بہرحال یہاں تک کہ اس ہندو بچی کا جو کہ مسلمان ہو چکی تھی, ایک رشتہ لگ گیا اس کے گھرانے میں کسی ہندو ایسے لڑکے سے جو بہت سخت قسم کا ہندو تھا. اب جب اس کو پتا چلا تو یہ آ کے یہاں پہ رونے لگی کہ میرا تو یہاں پہ رشتہ بھی طے ہو گیا, اب میں کیا کروں. تو یہ جو مسلمان لڑکی کی والدہ تھی, جو عالمہ تھی اور ماشاءاللہ دین جانتی تھی, اس نے کہا کہ اب شادی کر لو, تمہارے گھر میں تو سمجھا نہیں سکتے, باقی میں تم کو ترتیب بتاؤں گی کہ تم کو کیسے رہنا ہے.
اس نے اس کو سکھا دیا, شادی ہو گئی. اب لڑکا اس کا جو شوہر تھا وہ چلا جاتا کام پر, اور پھر یہاں پر وہ اپنی عبادت اور نماز اور قرآن سب جاری رکھتی. یہاں تک کہ اسی طریقے سے چلتے چلتے ایک وقت گزرا. ایک مرتبہ اس کا شوہر آیا اور اس نے بولا کہ میری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے, میں ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ آرام کر لیجئے. اس نے چھٹی کیا, ڈاکٹر کے پاس گیا, اور جب وہاں سے واپس آیا تو پتا چلا کہ تو آخری اسٹیج کا کینسر ہے اس کو. اب وہ بڑا گھبراتے ہوا ہے کہ 1 مہینے کا وقت مجھے ڈاکٹر نے دیا کہ بالکل لاسٹ پوزیشن میں تم چل رہے ہو, اور اب بچنے کی کوئی شکل ہے نہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں آدمی کا کیا حال ہوتا ہے. مسلمان تو کہیں نہ کہیں اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے, لیکن جس کا سب کچھ دنیا ہی ہو اس کے لیے تو کتنا بڑا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے یہ. اب وہ بڑا پریشان ہو کر آیا اور اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے, یہ ڈائگنوز ہوا ہے. اس نے مجھے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو ایسا جو ہے علاج دوں گی کہ تمہاری طبیعت درست ہو جائے گی, بس میرے سے ایک وعدہ کرو. اور اس نے وہ ہندو دھرم کے اعتبار سے جو لوگ عہد لیتے ہیں, وعدہ لیتے ہیں, اس حساب سے رام کے نام پر اس نے عہد لی کہ اگر تم اچھے ہو گئے تو میں جو بولوں گی وہ تم کو کرنا پڑے گا. اب اس کو تو ایسے موقع پر انسان یہی سوچتا نا میں کسی طرح سے بھی اچھا ہو جاؤں. اس نے وعدہ کر لیا. اب یہ روزانہ اس کو پانی پلاتی, روزانہ اس کو پانی پلاتی. 41 دن تک اس نے پانی, اب یہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ نہ کوئی گولی ہے, نہ کوئی انجیکشن ہے, نہ کوئی دوا ہے, یہ تو خالی لا کے پانی دے رہی ہے. تو بس تم پیتے رہو. پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو غیر مسلمان ہوتے ہیں اور مذہب کو سمجھ کر اسلام قبول کرتے ہیں, ان کا جو اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور ان کا جو بھروسہ قرآن کریم پر ہوتا ہے, ہم نسلی مسلمانوں کا نہیں ہوتا. ہمارا حال تو ایسا ہے کہ اب کیا کہیں, اللہ ہمیں بس بخش دے, معاف کر دے. اور اس نے پلایا, 41 دن گزر گئے, اب یہ بولی جا چیک اپ کر کے آؤ. وہ گیا اور چیک اپ کر کے آیا تو ڈاکٹر بھی حیران کہ آپ کا حال تو ایسا ہو گیا جیسے آپ کو کینسر تھا ہی نہیں. اب یہ اچھلتا کودتا خوشی میں اپنے گھر آیا کہ میری رپورٹ تو یہ آئی ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو بتاؤں گی اس کو تم سنو گے اور میرے بات پر عمل بھی کرو گے. پھر اس نے پورا بچپن سے لے کے اب تک کے حالات کو بیان کیا اور بتایا کہ میں قرآن کریم کی سورہ الم نشرح, جس کو سمجھتا ہوں سب کو یاد ہوگی, سورہ الم نشرح, یہ پڑھ کر اتنی تعداد میں, اور سورۃ الشفا قرآن کی ایک آیت ہے جس کا نام ہی ہے شفا والی آیت, آیت الشفا, وہ پڑھ کر میں آپ کو دم کر کے دیتی تھی, جس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دے دی. جس کینسر کو لوگ لا علاج بیماری کرتے, آخری اسٹیج 4th اسٹیج والا معاملہ ہے, فرسٹ سیکنڈ والا نہیں ہے, ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, وہاں پر آپ کی یہ سورہ الم نشرح اور یہ آیت الشفا اس کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسا شفا رکھا ہے. بڑے بڑے بیماریاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے پیش آئے, اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ فاتحہ کو اتنی دفعہ پڑھو دم کر لو. سورہ فاتحہ تو جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے, یہ تو پوری کی پوری شفا ہے, لیکن ہمارے ساتھ اثر اس لیے نہیں ہوتا, ایک تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں, اور دوسرا کرتے تو بس سرسری دماغ تو وہی ڈاکٹر کی طرف ہوتا ہے کہ سیفی میں جانا ہے کہ امبانی میں جانا ہے, اور وہ فلاں ڈاکٹر سے میں نے اس کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی لیا. تو اتنی بے اعتمادی اور اتنی بے توجہی کے ساتھ جب اللہ کے کلام کے ساتھ معاملہ ہوگا تو شفا ہوگا, تو پورے اعتماد کے ساتھ
کہ اللہ تیرے کلام سے ہی شفا ملے گا، اور تیرے کلام میں ہی تو نے ہماری صحت رکھی ہے۔ جب اس اعتماد کے ساتھ انسان پڑھے گا اور کرے گا تو یقینی طور پر اس کو شفا ملنا ہے۔ پھر ساتھ میں آپ ڈاکٹری بھی کیجئے نا، کون منع کرتا ہے؟ ایلوپیتھی میں جائیے، ہومیوپیتھی میں جائیے، آیورویدک میں جائیے، یونانی میں جائیے، جہاں جانا ہے وہاں جائیے۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنی اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنا علاج کرنے جائیں تو ہمارا علاج کی شروعات ڈاکٹر سے نہ ہو۔ میں واللہ کہتا ہوں، ہمارے علاج کی ابتدا جو ہے وہ قرآن کریم سے پیدا ہے، کہ شفا تو اس میں یقینی ہے۔ ابھی میں پچھلے 3 ہفتوں سے یہی تو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو چیزیں بیان کی وہ ڈیفینیٹ ریزن ہے، یقینی۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر اسباب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ڈاکٹری کے ہیں، دوسری ساری ہیں، وہ ڈفرینشل ریزن ہے، امکانی چیز ہے، ہو بھی سکتا ہے پیدا، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ تو آدمی کم از کم شروعات تو یقینی ذریعے سے کرے اور اسی کو مستقل کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ شفا رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو کتنا پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں سناؤں آپ پر تو قرآن اترا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ اور جب آپ نے قرآن سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب تعریف فرمائی۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے یا گھر میں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، کچھ دیر کھڑے ہو کر قرآن سنا، اور پھر فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اسی طریقے سے سننا چاہتا ہے جس طرح سے قرآن مجھ پر اترا، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات کو سنائے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے، آپ کی مجلس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو سب سے بڑے قاری اس امت کے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابی، اللہ کا سلام آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابی کو کہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ رہی ہے کہ ابی کو کہو کہ وہ قرآن سنائے، سورہ بینہ سنائے۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، یہ سورہ بینہ 30ویں بارے میں۔ تو جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے، تو اللہ کے رسول سے پوچھا اسمانی اللہ، کہ اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ کوئی بڑا آدمی کسی کا نام لے لے تو آدمی پھولے نہیں سماتا کہ انہوں نے ہمارا نام لیا ہے، اور جس کا نام اللہ تعالیٰ لے لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام لیا، پھر انہوں نے قرآن کریم سنایا۔ تو قرآن کی اتنی اہمیت ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے سے قرآن کریم کی اہمیت ختم ہوتے جا رہی ہے، قرآن کریم کے پڑھنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھانے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کریم کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا، اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کے اوقاف کو جاننا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، یہ ساری چیزیں لازم ہیں۔ من لم یجود القرآن فہو آثم، جو شخص قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ کہ اتنا عظیم کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پا رہے۔ آج ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی وہ عظمت رہی ہی نہیں جو اس کا حق ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفظ سے نوازا وہ اپنے حفظ سے غافل ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ دونوں جہاں کی ایک طرف ساری نعمتوں کو رکھ دو، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کے
حفظ کی دولت سے نوازا ہے، ان سب سے بڑھ کر ہے۔ آج ہمارے دل میں کبھی نہیں آتا کہ میں میرے بچے کو بھی حافظ قرآن بناؤں۔ اتنی بڑی فضیلت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھرانے کے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب کوئی چیز بچانے والی نہیں، ایسے 10 جہنمیوں کے لیے حافظ قرآن سفارش کرے گا اور ان کو جہنم سے نکالے گا۔ اتنی بڑی عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس سے ہماری غفلت انتہا کو پہنچی ہے۔ اب تو مساجد جو ہے قرآن کے پڑھنے والوں سے ہی خالی ہو گئے ہیں۔ میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا مسجدوں میں ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ بیٹھے رہتے تھے اور قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ ماحول سارا کہ بیچارے قرآن انتظار کرتے رہتے کہ کوئی تو آئے اور ہمیں اٹھائے اور ہمیں 2 صفحے ہم میں سے پڑھ لیں۔ ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے بیچاروں کی جن کو قرآن آتا ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن شریف پڑھا ہی نہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، مختلف زبان کے اوپر عبور ہے اور انگلش جو ہے فلوئنٹ بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا پہنچ گئے ہیں، قرآن نہیں آتا۔ ارے قرآن نہیں آتا تو کچھ نہیں آتا۔ قرآن سے اگر محروم ہے تو ساری برکتوں اور خیر سے محروم ہے۔ اور یہی چیز ان کی نظر آتی ہے ان کے اولاد کے بارے میں کہ اولاد کے بارے میں قرآن کے تعلق سے فکر نہیں ہے، اسکول کی فکر ہے، ٹیوشن کی فکر ہے اور ساری دوسری چیزوں کی فکر ہے، اور قرآن کے معاملے میں بالکل فکر۔ یہ ہمارے بربادی کی نشانی ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے کہ جب تک امت قرآن کے ساتھ جڑی رہی اور قرآن کو اپنا سر کا تاج سمجھتی رہی اور قرآن کی تعلیم کو سب تعلیموں کے اوپر فضیلت دیتی رہی اور دین کو ہمیشہ اپنے آگے رکھا اور قرآن پر آنچ آنے نہیں دیا، اور جہاں پر تعلیم کی بسم اللہ قرآن کی بسم اللہ سے ہوا کرتی تھی، ABCD سے نہیں ہوتی تھی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظمت کے ساتھ رکھا تھا۔ اور جب سوچ بدلی، حالات بدلے، نظام بدلا کہ ابھی تو بچہ 2-2.5 سال کا نہیں ہوا، چلنا بھی نہیں شروع کر، اس کو بیگ لٹکا دیے، نرسری کے اندر بھیجو۔ سوچ بدلی نا، عمل بدلا، اور ہر آدمی کی زبان پر یہ جملے آنے لگے کہ بہت کمپٹیشن کا زمانہ آ گیا ہے، ایجوکیشن کا زمانہ آ گیا ہے، اور ذرا برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی دنیاوی تعلیم کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذلیل کرنا شروع کی، ذلت اور عزت تو اللہ کی طرف سے آئی۔ ارے بھائی اس میں کوئی شبہ ہے کیا آپ کو؟ ہاں، چماروں سے نیچے چلے گئے مسلمان، آن ریکارڈ ہے یہ۔ بامبے کے اوپر پورا ہندوستان تھوڑی کیش کیا جا سکتا، پوری ہندوستان کو دیکھیے۔ ہاں، سچر رپورٹ یہی تھی نا کہ ہندوستان میں بسنے والی جتنی قومیں جنگلیوں کو چھوڑ کر سب سے نچلی طبقے پر مسلمان ہیں تعلیم میں۔ قرآن چھوڑ کر ہونا تو چاہیے تھا سب سے اونچا چلے جاتے، کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ حال ہے؟ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ایک جو ہے لازمی جزو بنا لیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے لیے ضروری قرار دیں، ایک حصہ لازم کر لیں، قرآن کریم کی تعلیم کا ایک ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم لازمی طور پر دیں اور اس کو مقدم رکھیں۔ کہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ آج ٹیوشن نہیں جائے گا، لیکن میرے بچے کا قرآن کریم کی کلاس چھوٹنا، یہ جس دن جذبہ آئے گا تو کہا جائے گا کہ ہاں تھوڑا ایمان زندہ ہے۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر وہی سرسری والا معاملہ چل رہا ہے جس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو اتنی عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔